نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ و علماء کرام، محترم اساتذہ، طلباء و طالبات اور دنیا بھر کے سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات اور مجالس العلم کے ذریعے تمام متعلمین اور متعلمات، الحمدللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست میں علم ظاہری، علم باطنی کے مختلف ذرائع، وسائل اور آلات پر اور علم کی جملہ اقسام و انواع پر اور ان کے احکام پر گفتگو مکمل کی. آخری گفتگو ہماری علم باطن کے باب میں کشف اور علم لدنی پر تھی، جو چند نشستیں چلی. اس کے بعد آخری مرحلہ علم کا اور سب سے اونچا مرتبہ علم کا، جو علم یقینی ہے، علم قطعی ہے، جس میں نہ کسی خطا اور غلطی کا امکان ہے اور نہ اس کے اندر کوئی نقص، کمی اور مجبوری ہے. وہ علم بالوحی، اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہم آگے چل کے کریں گے جب علم کی فضیلت اور اہمیت کے بقیہ موضوع کو مکمل کر لیں گے. کیونکہ ہم نے اس موضوع کے درمیان قرآن مجید کی آیا الحج کی آیت نمبر 8 پر گفتگو کرتے ہوئے اس موضوع کو اختیار کر لیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اس آیہ کریمہ کے تحت ہم نے پھر علم کی اقسام پر اور علم کے ذرائع پر اور ان کے جملہ احکام پر ہم نے اپنی گفتگو شروع کر دی تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ مجالس العلم کے اس سلسلے میں ہماری گفتگو ابھی علم کی فضیلت پر، اہمیت پر اور پھر حصول علم کی نیت پر اور اس کے آداب پر، ان حوالوں سے چل رہی تھی. تو انشاءاللہ تعالی اب علم بالوحی کے اوپر گفتگو اس موضوع کو مکمل کرنے کے بعد دو چار نشستوں کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا موقع آئے گا جب ہم بات کریں گے وحی کی ضرورت پر، مذہب کی ضرورت پر، وجود باری تعالی پر، دین اور مذہب اسلام کی حقانیت پر. جب اس موضوع پر آئیں گے تو پھر علم بالوحی کی بات اس کے ساتھ ریلیونٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس پر پھر تفصیلی بات کریں گے. فضیلت علم کے حوالے سے آج
قرآن مجید کی پھر سورہ حج کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تاکہ وہ لوگ جنہیں علم صحیح عطا کیا گیا ہے وہ جان لیں کہ وہی جس کی پیغمبر نے تلاوت کی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اب علم بالوحی ہی حق ہے، سو اس پر ایمان لائیں۔ تو گویا اب اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمارے اس مضمون کا ایک دائرہ مکمل ہو جاتا ہے کہ علم کے کیا کیا علم کی اقسام تھیں اور ان کے حصول کے کیا کیا ذرائع تھے اور ان کے اندر کیا کیا نقائص تھے، کس قسم کی کمیاں تھیں، اور اگلے ذریعے نے اس پچھلی کمی کو پورا کیا، پھر اس سے اگلے ذرائع نے پچھلے ذرائع سے حاصل ہونے والے علم کی کمی کو پورا کیا، اور کرتے کرتے بالآخر ایک نوبت ایسی آ گئی کہ سارے ذرائع علم مل کر بھی بعض حقائق کی معرفت اور معرفت کاملہ ہمیں نہیں دے سکتے۔ ما بعد طبیعی حقائق جو انسانی دائرہ ادراک سے ماورا ہے، انسان کے حواس سے ماورا ہے، انسان کی عقل سے ماورا ہے، انسان کے وجدان سے ماورا ہے، اور اس کے جملہ ظاہری اور باطنی وہ وسائل علم اور آلات علم جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر انڈکٹ کیے یا ان بلٹ ہیں انسان کے اندر، اس کی خلقت میں، اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں، اس کے بشری اور جسدی پیکر میں، اور اس کے قلبی اور روحی پیکر میں، قلب و روح میں بھی اللہ پاک نے ان کو بنیادی طور پہ قائم کیا ہے۔ اور وہ صلاحیتیں ہیں اور وہ استعدادیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بیسیکلی اس کی تخلیق کے ساتھ ہی ودیعت کر دی ہے۔ خواہ وہ استعداد اور وہ علم کی صلاحیتیں اور استعدادات اس کے جسمانی شخصیت کے جسمانی گوشوں میں ڈیولپ ہو رہی ہوں، خواہ وہ اس کی شخصیت کے ذہنی اور دماغی اور فکری گوشوں میں ڈیولپ ہوں، علم کی استعدادات، علم کی صلاحیتیں، علم کو حاصل کرنے کی قوتیں اور ملاقات، اور خواہ وہ اس کے قلب اور اس کی روح میں ڈیولپ ہو رہی ہوں، مگر وہ ساری کی ساری یاد رکھ لیں وہ ان بلٹ ہیں، وہی ان میں سے کسی ذیل میں نہیں آتی۔ علم بالوحی یاد رکھ لیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تو حواس سے حاصل ہونے والا علم تو نہیں، تو عقل سے حاصل ہونے والا بھی علم نہیں ہے، وحی کا علم، وحی اٹ سیلف۔ اور کوئی کہے کہ چلو عقل سے بھی حاصل نہیں ہوتی وحی، مگر یہ شاید قلب کا جب جلا ہوتا ہے تو قلب وحی کو جنریٹ کرتا ہے، نہیں، یہ بھی غلط ہے، قلب سے بھی جنریٹ نہیں ہوتا، خاص روحانی معنی میں بھی۔ اور کوئی کہے کہ قلب سے جنریٹ تو نہیں ہوتا مگر اس سے آگے ایک مرتبہ روح ہے تو انسان کی روح کے اندر سے اس کا چشمہ پھوٹتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہی انسان کی روح سے بھی نہیں پھوٹتی۔ اور پھر اس کے بعد مرتبہ سر ہے، مرتبہ خفی ہے، مرتبہ اخفا ہے، جتنے بھی لطائف ہیں انسان کے، لطیفہ نفس سے لے کر لطیفہ عقل، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، جسمانی اور جسدی جواہر سے ہٹ کر بھی یہ جو تمام لطائف ہیں یہ ان بلٹ ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی شخصیت اور اس کی جسمانیت، جسدیت اور اس کی روحانیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ خواہ وہ انسان کی روح کی زمین پر اگ رہے ہیں، خواہ وہ انسان کے قلب کی زمین پہ اگ رہے ہیں، خواہ عقل کی زمین پہ اگ رہے ہیں، خواہ نفس کی زمین پہ اگ رہے ہیں، اور خواہ وہ جسم کی زمین پہ اگ رہے ہیں، یہ سب اندر پیدا ہوتے ہیں انسانی شخصیت کے اندر۔ کشف اور علم لدنی تک استعدادیں میں بات کر رہا ہوں، کشف اور علم لدنی کی استعداد یہیں سے جنم لیتی، تزکیہ نفس سے، تصفیہ قلب سے تجلیات آتی ہیں تو روح کا ارتقاء ہوتا ہے۔ تو استعدادوں کی جو بیس ہے، گراؤنڈ ہے، زمین ہے، اوریجن ہے، وہ یہی لطائف اور جواہر ہیں۔
مگر الہام ہو گیا، کشف ہو گیا، علم لدنی ہو گیا، یہ پھر القاء ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو اپنی پچھلی نشستوں میں، کچھ ملائکہ کے ذریعے القاء ہوتے ہیں، کچھ ملائے اعلیٰ سے، عالم ملکوت سے، کچھ عالم جبروت سے، کچھ عالم لاہوت سے القاء ہوتے ہیں، کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے براہ راست عطا ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ نفس، قلب اور روح کی مناسبت اوپر کے عالم بالا کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ انسان کے نفوس، بعض لوگوں کے نفس، بعض لوگوں کے قلب، پھر ان کی روح تجلی پا کر تصفیہ اور تزکیہ کے ذریعے اتنی نورانی ہو جاتی ہے، اتنی مصفہ مزکہ ہو جاتی ہے، اور اتنا اجلا پن ان میں آ جاتا ہے، اور رذائل بشریت اس قدر نکل جاتے ہیں، کثافتیں اتنی دور ہو جاتی ہیں، اور کثافتوں کی جگہ اتنی روحانی لطافتیں آ جاتی ہیں کہ قلب اور روح، یہ جو زمینیں ہیں، یہ عرش الہی کے ساتھ، عالم ملکوت اور عالم جبروت کے ساتھ ان کی مماثلت قائم ہو جاتی ہے، مناسبت قائم ہو جاتی ہے، صفاتی۔ وہ پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ وہاں کے انوار و تجلیات اور علوم کو جذب کر سکیں۔ تو یہ کسب اور وہب دونوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ کسب اور وہب کا، انسان کی ایفرٹس کا جو ایکوائر کرتا ہے، جس کے ذریعے اس کا نفس، قلب اور روح اس قابل بنتا ہے کہ وہ ریسیو کر سکے، ریسیپینٹ بنے، ریسیونگ اینڈ پر اس کے اندر کیپیبلٹی پیدا ہو جائے۔ اس کو استعداد کہا جا رہا ہے، اس کو میں صلاحیت اور استعداد کہتا ہوں۔ تو وہ اوپر علم جو ہے وہ انوار اور تجلیات کی شکل میں وارد ہوتا ہے، جب رفع حجاب، پردوں کے اٹھ جانے کی صورت میں اس کو نظر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ لیں، جب رک جاتی ہیں اس کے بعد وحی الہی کام آتی۔ تو وحی الہی جہاں انسان کو بہت سے ایسے حقائق ہیں ان کا جواب نہیں ملتا، تو وہاں علم بالوحی یا وحی الہی سے حاصل ہونے والا علم، قرآن اور انبیاء اور رسولوں پر اترنے والی وحی اور کتابیں، وہ پھر انسان کو اندھیرے سے نکالتی ہیں اور ان سوالوں کا جواب دیتی ہیں جن کا جواب کہیں سے میسر کسی بھی ذریعہ علم سے نہیں آ سکا تھا، اور اس میں کسی غلطی، کوتاہی، کمی، کجی اور کسی نقص کا احتمال نہیں ہوتا، امکان تک نہیں ہوتا، کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو کہا انہ الحق من ربک، یہ وہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے بھی الحق کا لفظ استعمال فرمایا، یہ میں آگے چل کے بیان کروں گا، حق کے لفظ پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب وجود باری تعالیٰ پر بات ہوگی، ضرورت دین و مذہب پر بات ہوگی، اور وحی کی ضرورت پر بات ہوگی کہ ہم مذہب کو آج کے دور میں کیوں اپناتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے، یہ انشاءاللہ اس کو میں ایڈریس کروں گا کہ آج سائنس ترقی کر گئی، فلسفہ ہم لوگوں نے پرانا یونانی فلسفہ چھوڑ دیا، یونانی منطق چھوڑ دی، انسانی فکر اور علم کا ارتقاء آگے چلتے 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 اب وہ سائنس کی ایجادات کی شکل میں بہت ترقی یافتہ ہو گیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان اپنے علم اور فکر میں اس مقام پر جا پہنچا ہے کہ اب حقائق کائنات میں سے بھی کوئی شے نہ اس پر مخفی رہی ہے، اور اگر آج ہے تو کل اس کا بھی اخفاء ختم ہو جائے گا، مخفی نہیں رہے گی۔ لہٰذا انسان سمجھتا ہے سو آج ہمیں کیا ضرورت ہے کسی نبی اور رسول کی۔ نبی اور رسول سے میری مراد کسی نئے نبی اور رسول کا آنا نہیں ہے، وہ تو دروازہ ہی بند ہے نبوت اور رسالت کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم الانبیاء ہے، اس برگزیدہ نبی اور رسول کی بات ماننے کی کیا حاجت ہے انسان کو؟ وحی کی کیا حاجت ہے کہ قرآن کو مانیں، وحی کے علم سے حاصل کریں اپنی رہنمائی، سنت رسول سے حاصل کریں رہنمائی، آسمانی وحی انسان کو آگے راستہ دکھائے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آج انسانی علم اور فکر ارتقاء پذیر ہو کر اس مقام پر جا پہنچی ہے کہ اب وہ کامل ہو گئی ہے، اب اسے محتاجی نہیں ہے آسمانی وحی کی، مذہب کی، دین کی، قرآن کی، پیغمبر کی، رسول کی اور نبی کی۔ تو اس لیے لوگ آج کل مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، لا مذہبیت کا پھر غلبہ ہو گیا ہے۔ مغربی دنیا میں تو بہت ہی ہو چکا ہے،
مگر پاکستان جیسے ملکوں میں اور ہمارے اپنے عالم اسلام کے اندر بھی نوجوان نسل جن کو صحیح طور پر علم کی، دینی علم کی بنیادیں فراہم نہیں کی گئیں، والدین نے، بزرگوں نے، خاندانوں نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے، علماء نے ادا نہیں کیے، اساتذہ نے ادا نہیں کیے، پہلی نسلوں نے ادا نہیں کیے، سوسائٹی کے بزرگوں نے ادا نہیں کیے، مسلمان حکومتوں نے، حکمرانوں نے فرائض ادا نہیں کیے، انسٹیٹیوشنز نے ادا نہیں کیے، نظام بنانے والوں نے وہ ادا نہیں کیے، تو اب وہ مسلمانوں کی نسلیں بھی سمجھنے لگ گئی ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ مذہب کیوں ضروری ہے؟ ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ کیوں مانیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے، اللہ ہے، ہمارا دین ہے، مذہب ہے، ہم کیوں پیروی کریں؟ کیا اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے؟ تو ان کا تصور زندگی ہی بالکل ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ انہیں آگاہی نہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی اور زندگی آنے والی ہے۔ اس زندگی پہ دلالت کیسے ہو وہ ان کو سمجھایا نہیں ہے کسی نے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دفن ہو رہی میت کو دفن کرتے ہیں قبر میں تو زندگی ختم ہو گئی، دیٹس اٹ، ایسا نہیں ہے۔ سو انشاءاللہ تعالی ان موضوعات پر گفتگو الحق کے تحت اور ضرورت مذہب کے تحت اور وجود باری تعالیٰ کے تحت یہ انشاءاللہ آگے آئے گی جو ہی ہم اس علم کے باب کو ختم کرتے ہیں۔ ابھی میں پلٹ کر اسی ایسپیکٹ کو ہی صرف لے رہا ہوں کہ حصول علم کی فضیلت، تعلم کی، تعلیم کی، اہل علم کی فضیلت اور مرتبہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وحی کا علم حق ہے، سو وہ لوگ انہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لائیں اور شیطانی وسوسوں کو رد کر دیں جو وحی کے علم میں، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ وسوسے رد کر دیں اور انہیں حق سمجھیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انہیں بغیر شک و شبہ کے حق سمجھیں گے وحی سے حاصل ہونے والے علم کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو عاجزی عطا کر دے گا۔ قرآن مجید نے فرمایا فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو اللہ کے لیے ان کے دل عاجز ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں نرمی آ جائے گی، عاجزی اور انکساری اور جھکنا آ جائے گا، دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو علم کی خوبی یہ ہے، اور وہی علم صحیح اور علم نافع ہے جو دلوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریزی دے دے۔ جس علم کا اثر طبیعت پہ ایسا واقع نہ ہو کہ دلوں کے اندر تواضع، انکساری اور سجدہ ریزی آ جائے اور دل اللہ کے حضور جھکیں، اتنا شعور دل کو نہ ملے، اتنی معرفت دل کو نہ ملے، اور دل کو ایسا اگر مزاج نہ ملے تو سمجھے وہ حاصل ہونے والا علم بیکار ہے، وہ علم نافع نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن مجید نے فرمایا، سورہ النمل کی آیت لے رہا ہوں، آیت نمبر 40، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب اپنے دربار میں بیٹھ کے وہ ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہتے تھے۔ ہم اس پر گفتگو علم کے باب میں پیچھے کر چکے ہیں، کشف اور علم لدنی کے حوالے سے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لا دے، لگ بھگ 1000 میل کی مسافت پر۔ تو قرآن مجید نے فرمایا، پہلے ایک عفریت من الجن، ایک بڑے قوی ہیکل بڑے جنات کے ایک سردار نے آفر کی کہ میں لا دیتا ہوں، آپ نے قبول نہیں کی۔ آپ یہ خدمت کسی جن سے نہیں لینا چاہتے تھے، انسان سے لینا چاہتے تھے۔ تو فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء میں سے تھا آپ کا ایک صحابی اور مرتبہ ولایت پر تھا۔ تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ وہ تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت پیش کر دیتا ہوں۔ اور تخت آ گیا، اور جب تخت آ گیا تو اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت نے اتنا تصرف عطا کیا تھا، اتنا بڑا کشف عطا کیا تھا، اتنا بڑا علم لدنی عطا کیا تھا، اتنی روحانی طاقت اور قوت عطا کی تھی، بہت ساری خوبیاں اس شخص کے اندر اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں، مگر اس کو ٹائٹل کیا دیا،
قرآن مجید نے عنوان فرمایا الذی عندہ علم من الکتاب، یہ آسمانی کتاب کا علم تھا اس شخص کے پاس۔ گویا اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم کے اندر اتنی تاثیر، اتنی قوت، اتنی برکت اور اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ہزاروں میلوں کی مسافت سے تخت کو بھی یہاں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچا دے۔ یعنی علم اتنی طاقتور چیز ہے۔ علم من الکتاب، علم بالوحی، علم الکتاب۔ اب اندازہ کر لیں کہ امتیوں میں سے ایک ولی ہے، اور وہ بھی ولی ہے سلیمانی امت کا، سلیمان علیہ السلام کا۔ وہ علم الکتاب کے فیض سے اس مقام پر جا کے فائز ہو گیا، تو جو پیغمبر خود جن پر وہ علم وارد ہو رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، ان کی اپنی روحانیت اور ان کی اپنی قوت اور برکت کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس نسبت کو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ لے جائیں۔ اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی، قرآن کہہ رہا علم من الکتاب، اس علم الکتاب کے، اور علم من الکتاب کا مطلب یہ نہیں کہ ساری کتاب کا علم کامل تھا، نہیں، یہ تبعیدیہ ہے۔ من یعنی وہ جو کتاب سلیمان علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اس کا کچھ علم تھا۔ سلیمان علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کے کچھ علم کے نتیجے میں آصف بن برخیہ، آپ کی امت کا ولی، اس درجے اور مقام پر جا پہنچا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کتاب رسول پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کتاب کے علم کی تاثیر، برکت اور معجزہ کیا ہوگا، اس کا اعجاز کیا ہوگا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا عالم یہ ہے کہ وہ علم چونکہ وارد ہوا۔ اب یہ علم من الکتاب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ علم دماغ کی الماری میں رکھا ہوا تھا۔ دماغ کی الماری میں رہے جو بہت سوں کے دماغ میں علم ہوتا ہے معلومات کے طور پر، دماغ کے خانے میں، دماغ کی الماری میں اگر سجا کے رکھا ہو معلومات کے طور پر، پڑھنے لکھنے اور بیان کرنے کے لیے، تو وہ علم یہ تاثیر نہیں دیتا۔ وہ علم ایسے معجزات اور ایسی کرامات اور ایسی خوارق پیدا نہیں کرتا۔ وہ تبھی پیدا کی تھی کہ وہ علم دماغ کے خانے میں محفوظ نہیں تھا، بلکہ وہ پوری اس شخص کی زندگی پہ وارد تھا، ان کے قلب و باطن پہ وارد تھا، اس کی روح پہ وارد تھا۔ تو وہ ہمہ تن علم ہو گیا تھا، ہمہ تن علم الکتاب ہو گیا تھا۔ اس علم کی تجلیات نے اس کے نفس کو، اس کے قلب کو، اس کی روح کو وہ طاقت، وہ قوت اور وہ عروج اور ترقی عطا کر دی تھی کہ وہ ہزاروں میلوں کی مسافت سے اس تخت کو لانے کے قابل بن گیا تھا۔ یہ اس علم کے ورود تھا۔ علامہ اقبال کا بھی ایک بڑا پیارا شعر ہے، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کہ تیرے وجود پہ نازل ہو کتاب، اس طرح کا معنی ہے اس کا۔ تو اب میں صرف اس شعر کو یاد کرنے کے لیے رکنا نہیں چاہتا، گفتگو کو روکنا نہیں چاہتا، تھوڑا وقت لگاؤں تو یاد آ جائے گا، مگر آپ سمجھ گئے میرا کس شعر کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اے بندے اس قابل بن کہ تیرے وجود پر، تیرے نفس پر، تیرے قلب پر کتاب کا ورود ہو، یعنی کتاب کے علم کا ورود ہو۔ تو فرق یہ ہوتا ہے عالم بامر اللہ، العالم بامر اللہ اور العالم باللہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ امر الہی کا عالم علم کو دماغ اور اپنے فہم کی تختی پہ لکھ کے رکھتا ہے، اور فہم، عقل اور دماغ کی الماری میں محفوظ رکھتا ہے، جو عالم بامر اللہ ہوتا ہے۔ اور جو عالم باللہ ہوتا ہے وہ اس علم کو صرف دماغ اور عقل کی تختی پہ لکھ کے نہیں رکھتا، بلکہ قلب و باطن پہ وارد کر دیتا ہے، اور وارد کر کے اس علم کی تجلیات سے اپنے من کو، اپنے تن کو، اپنے من کو، ظاہر و باطن کو روشن کر دیتا ہے۔ تو پھر علم کی جو تاثیرات ہیں اس کے وجود میں آ جاتی ہیں، اس کے کلام میں آ جاتی ہیں، اس کی زبان میں اس کی تاثیر آ جاتی ہے، اس کی روح میں آ جاتی ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کو علم من الکتاب، کتاب کے کچھ علم کی اتنی تاثیر ملی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء جن کو کتاب محمدی یعنی قرآن مجید کے علم میں سے کچھ تاثیرات ملی ہیں، ان کی برکات کا اور کرامات کا اور عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ صحیفہ سلیمانی کتاب محمدی یعنی قرآن کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی اپنی تاثیر میں، برکت میں، عظمت میں، اپنی معجزانہ حیثیت میں۔
تو پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کا مقام علم میں یہ ہوگا اور تاثیرات میں یہ ہوگا، تو پھر اس امت کے نبی کا، جن پر کتاب وارد ہوئی، نازل ہوئی، ان کے علم کا اور روحانیت کا مقام کیا ہوگا؟ آپ اس کو کمپیئر کریں ذرا۔ پھر اس کے بعد سورہ القصص میں آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، یہ علم کی اہمیت، فضیلت، تاثیر، برکت اور کیسی تبدیلی لاتا ہے انسان کی شخصیت میں۔ علم من الکتاب، جو علم حق ہو، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمایا قال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ بولے، انہوں نے کہا جن کو العلم دیا گیا تھا، یہ علم، علم حق، علم کتاب، جن کو یہ عطا ہوا تھا، وہ دوسروں کو کہنے لگے، جن کو اس علم کی حقانیت اور افادیت اور تاثیر اور برکت اور ہدایت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بہکے ہوئے تھے، ان کو کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ وہ ان سے کہنے لگے کہ افسوس ہے تم پر، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم دنیا کی منفعتوں میں مارے مارے پھر رہے ہو، دنیا کی دولت اور زینت سے کہیں زیادہ بہتر وہ ثواب ہے، وہ انجام ہے جو اللہ رب العزت نے آخرت میں جس کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر یہ اس کے لیے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور یہ اجر و ثواب صرف انہی کو ملے گا جو صبر کریں گے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ یہ جو مقام ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اس مقام تک پہنچ جانا جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے آخرت میں کیا ہے، اس مقام تک پہنچنا، فرمایا یہ انہی لوگوں کو عطا کیا جائے گا جو صابر ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ پیچھے علم کا ذکر ہے، اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے، مقصدیت بیان کر دی گئی ہے کہ علم بے مقصد تاثیر پیدا نہیں کرتا۔ علم کا جب تک پھل اور ثمر، روحانی ثمر، اخروی ثمر، جب تک علم پیدا نہ کرے اور پھر اس کی کیفیات اور تاثیرات قلب و باطن پہ وارد نہ کرے، اس وقت تک بندے کو اس پھل کھانے کی لذت ہی نہیں ملتی۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کے پاس ذائقہ کی قوت ہی نہیں تھی، وہ کیلا کھاتا رہا، وہ سیب کھاتا رہا، انگور کھاتا رہا، تو اسے پتہ ہی نہیں کہ روٹی کھا رہا ہے یا کیلا کھا رہا ہے، چاول کھا رہا ہے یا انگور کھا رہا ہے، یا گیہوں کھا رہا ہے یا سیب کھا رہا ہے۔ چونکہ حصے ذائقہ سے جو معروم ہے تو کھانا تو جا رہا ہے اس کے اندر، مگر وہ اس کی لذت سے شناسا نہیں۔ تو جن لوگوں کے نفوس مزکہ ہو جاتے ہیں اور قلب مصفہ ہو جاتے ہیں اور ان کی روح مالا اعلیٰ کے ساتھ پھر سے جڑ جاتی ہے، تو پھر اس علم الکتاب کی تاثیرات وارد ہوتی ہیں، پھر وہ ان کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ وہ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں تو ان آیات کے اندر ایک روحانی لذت اور حلاوت اس کی ذائقے کی ملتی ہے۔ وہ پھر جو قرآن کے مقامات کو پڑھتے ہیں وہ ان وادیوں میں گھومتے ہیں، ان کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ کیفیات ان کے قلب و باطن پہ وارد ہوتی ہیں، وہ لذات وارد ہوتی ہیں، وہ حلاوتیں وارد ہوتی ہیں، وہ کیفیتیں وارد ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یہ مراتب انہی کو ملیں گے جو اس علم کو اپنے اوپر وارد کر لیں گے۔ اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں انفورسمنٹ آف نالج۔ یو ہیو ٹو انفورس دس نالج ان یور لائف، اونلی دین یو ول گیٹ انلائٹنڈ، تب لائٹ ملے گی۔ تو اس علم کو، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارا علم صرف زبان تک ہوتا ہے، ہمارا علم صرف دماغ تک ہوتا ہے، ہمارا علم صرف بیان تک ہوتا ہے، قلم اور کتاب تک ہوتا ہے، بس وہ وجود پر وارد نہیں ہوا، وہ ہمارے قلب اور نفس اور باطن پہ وارد نہیں ہوا۔ جب تک وہ علم قلب اور باطن پہ وارد نہ ہو، انفورس نہ ہو۔ انفورسمنٹ کے دو لیولز ہیں، ایکسٹرنل انفورسمنٹ اور انٹرنل انفورسمنٹ۔ سب سے پہلے وہ علم اوامر و نواہی کی شکل میں ہمارے ظاہر پر وارد ہونا چاہیے، تاکہ جسم کا ایک ایک عضو اس علم کے تابع ہو جائے، مطیع ہو جائے، یہ اطاعت کا درجہ ہو جائے گا جسم پر، ظاہر پر۔ تو ایک عضو بھی اس علم کے حدود سے باہر نہ جا سکے۔ اس علم نے جو احکام دیے ہیں، جو اوامر دیے، جو نواہی دیے، ان پر عمل پیرا کرے، جن سے منع کیا ان سے رکے، تو جسم اس کے تابع ہو جائے۔ پھر جب وہ علم باطن پہ وارد ہوتا ہے
تو باطل پہ وارد ہونے کے بعد پھر اس کا دماغ اور اس کی عقل اور اس کا فکر اس علم کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، پھر اس غلط سوچوں سے خود کو بچاتا ہے، اس کی نیتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اعمال کی اصلاح پہلے ہو گئی تھی، جب علم ظاہر پہ وارد ہوا تھا، ظاہر پہ وارد ہوا تو اعمال کی، افعال کی، حرکات و سکنات کی اصلاح ہو گئی، وہ درست سمت ہو گئے، اعمال، ظاہر کی سیرت سنور گئی۔ جب علم نے، اس علم حق نے، علم کتاب نے باطن کا رخ کیا تو پھر نیت سنور گئی۔ وہ جو ظاہری عمل کر رہا تھا اس کے پیچھے جو قوت ہے نیت کی، کس نیت سے کر رہا ہے، نماز کس نیت سے پڑھ رہا ہے، روزہ کس نیت سے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کس نیت سے کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی بھلائی احسان کس نیت سے کر رہا ہے، معاملات کس نیت سے کر رہا ہے، خوش اخلاقی کس نیت سے کر رہا ہے۔ ہر عمل کے پیچھے ایک نیت ہے، تو وہ اس کی انٹرنل انفورسمنٹ آف ایکٹس ہے، ایکٹس کے پیچھے ایک انفورسمنٹ ہے، تو وہ اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو متعین کرتی ہے۔ نیت جتنی خالص ہوتی چلی جائے گی تو وہ اس عمل کی طاقت کو اس طرح بڑھاتی چلی جائے گی، اس کی تاثیر کو۔ پھر علم مزید جب باطن پہ وارد ہوتا ہے، قلب کے اوپر آتا ہے تو قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ پھر قلب ہر خیال جو غیر اللہ، جو اللہ کا غیر ہے، اس سے پاک ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کی عبادات میں، طاعات میں، حسنات میں، نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں، افعال حسنہ میں، اس کے ارادوں میں، اس کی خواہشوں میں، ان ساری چیزوں میں، ان کی ساری چیزوں کی سمت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے۔ نماز میں ظاہری توجہ تو صرف کہتے ہیں نا متوجہن الی جہت الکعبہ، کہ آپ کعبے کی سمت اپنا چہرہ کر لیتے ہیں۔ تو علم جب باطن میں وارد ہوتا ہے تو صرف چہرہ کعبے کی سمت نہیں رہتا، بلکہ قلب، دل رب کعبہ کی سمت ہو جاتا ہے، تو باطن کی سمت سنور جاتی ہے۔ پھر باطن غیر خیالات سے محفوظ ہونے لگ جاتے ہیں، شہوات سے محفوظ ہو جاتا ہے، بری حرص اور لالچ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور بری قسم کی عادات اور خصلتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر بری صفات ذمیمہ سے محفوظ ہونے لگ جاتا ہے۔ اس طرح نور آنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ علم باطن کا قلب سے بڑھ کے پھر روح میں اترتا ہے۔ تو اب آپ پورا پروسیس سمجھ گئے۔ تو جو علم حق، علم کتاب ظاہر پر، پھر باطن پر، پھر باطن کے باطن پر، پھر اس سے خفی پر وارد ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح وہ کثافتیں نکلتی چلی جاتی ہیں، اور علم حق از خود بندے کا ایسا تزکیہ کرتا ہے کہ اس کو مالا اعلیٰ کے ساتھ ملا دیتا ہے، فرشی انسان عرشی بن جاتا ہے۔ وہ فرش پہ چلتا پھرتا ہے مگر عرش جیسا ہو جاتا ہے، عرش پہ رہنے والوں جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، تو صبر کے درجے ہیں۔ الصبر، یعنی احکام علماء نے، صوفیاء اولیاء نے فرمایا الصبر فی اللہ ہے، الصبر للہ ہے، الصبر علی اللہ ہے، الصبر باللہ ہے، الصبر مع اللہ ہے۔ پھر صبر کے درجے ہیں، صبر کے مراتب ہیں۔ جس طرح کا صبر ہے اس طرح کا نظم اس بندے کی شخصیت میں، اس طرح کا ثمر اور نتیجہ اس بندے کی شخصیت میں، اس طرح کی توفیق اور تاثیر اس بندے کی شخصیت میں اسی طرح کا پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید نے، یہ سورہ زمر آیت نمبر 9 ہے، اس میں بھی اس علم کی فضیلت بیان کی اور اس کی تاثیر اور اس کی ماہیت بھی زور دیا کہ کیسا علم آپ کو اس مقام تک پہنچاتا ہے، اس علم پر زور دینے کی ضرورت۔ فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، آپ نے فرمایا بھلا وہ مشرک اور وہ کافر اور وہ گمراہ، اور دوسری طرف وہ مومن جو رات کی اندھیری گھڑیوں میں سجدہ اور قیام اللہ کے حضور بجا لاتا اور عبادت گزاری کرتا ہے۔ ایک طرف ہے وہ منکر، وہ محروم، وہ گمراہ، خدا سے دور، ایک طرف وہ ہے، اور فرمایا ایک طرف وہ مومن ہے، اور مومن بھی صرف کلمہ پڑھنے والا نہیں، مومن وہ جو قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ مومن ہے جو رات کی گھڑیوں میں قیام و سجود بجا لاتا اور اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے،
یحذر الآخرہ، اور آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ تو فرمایا بھلا وہ شخص جو محروم ہے اور وہ جو سعادت مند ہے ایسی سعادتوں کے ساتھ، ارشاد فرمایا کیا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ بیان کر کے آپ ذہن میں رکھ لیں، بات عمل کی، صالحیت کی، تقوی کی، خشوع و خضوع کی، راتوں کے قیام و سجود کی، اور آخرت کے ڈر کی اور اللہ کی رحمت کی طلب کی بات یہ ہو رہی ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اب بتاؤ ایسا علم رکھنے والے اور ایسا علم نہ رکھنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اس آیت ہم تو پورا قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو میکسیمم مر کے کچھ کریں گے تو 2-4 ٹکڑے صرف اس سے اپنے مطلب کی بات نکال لیں گے آیتوں کے ٹکڑوں میں سے، نہ اس کا سیاق دیکھیں گے نہ سباق دیکھیں گے، اور معنی اپنی مرضی کا نکال لیں گے۔ پھر جب آپ نے ٹکڑے لے لیے اور اس میں سے اپنی مرضی کا معنی نکال لیا تو کیا خبر کہ خدا نے یہ کلام کس سیاق میں کیا تھا، اللہ نے بات کس سیاق و سباق میں کی، اللہ کی کلام کا پس منظر کیا تھا، پیش منظر کیا تھا۔ ہم اس سے اپنے مطلب کی بات لے کے تو اپنا کام چلاتے ہیں، نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ کیا علم والے، علم رکھنے والے اور علم رکھنے والے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں، جب ان کی برابری کو رد کیا، نفی کی، تو پہلے اس علم کی ماہیت کو، نوعیت کو بیان کیا اللہ پاک نے کہ میں کس علم کی بات کرنے والا ہوں، کون سا علم مراد ہے، قبل اس کے کہ اللہ پاک فرمائے کہ اس علم کے حاملین جنہوں نے یہ علم اپنے اوپر وارد کیا ہے کیا وہ، اور جنہوں نے وارد نہیں کیا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے منشاء کلام الہی۔ چونکہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، یہ الگ آیت نہیں آئی، یہ ایک ہی آیت کریمہ جو سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، ایک ہی آیت کریمہ کے 2 حصے ہیں، پہلی آیت بطور مقدمہ کے ہے، دوسری آیت اس کا نتیجہ بیان کیا ہے، فیصلہ آیا ہے۔ فرمایا کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، رد کر دیا۔ تو پوچھا باری تعالیٰ علم والوں سے تیری مراد کیا ہے؟ اس نے فرمایا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، علم والے وہ ہیں ہوا قانتٌ آناء اللیل ساجدا وقائما، علم والے وہ ہیں کہ جن پر علم وارد ہوا ہے ان کے قلب و باطن پر، جو علم الہی اور علم کتاب کی تجلیات سے جن کے باطن روشن ہیں۔ علم والوں سے مراد یہ علم والے لے رہا ہوں، یہ نہیں جنہوں نے ڈگریاں لے لی، سندیں لے لی، فراغت کی شہادتیں لے لی، مدارس سے لے لی، دارالعلوموں سے لے لی، وفاق المدارس سے لے لی، تنظیم المدارس سے لے لی، اور جو مختلف مدارس ان سے لے لی، کسی نے سکولوں سے لے لی، یونیورسٹیز سے لے لی، کالجز سے لے لی۔ فرمایا نہیں، اس علم کی بات نہیں کر رہا جو ڈگریوں اور شہادتوں کی صورت میں ہاتھ میں تھامے پھرتے ہو، فقط اس علم کی بات نہیں کر رہا کہ برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں، کہ جو صرف مناظروں کے کام آتا ہے، نہیں، اس علم کی بات نہیں کر رہا جن سے جھگڑا جدال اور فساد مچاتے ہو ایک دوسرے کے خلاف، اس علم کی بات نہیں کر رہا جس سے خود کو بھی گمراہ کرتے ہو اور عامت الناس کو بھی گمراہ کرتے ہو اور امت کو ٹکڑوں میں مبتلا کرتے ہو، نہیں، اس علم کی بات بھی نہیں کر رہا جس علم کے رکھنے کے باوجود آپ کے اندر کا فسق و فجور ختم نہیں ہوتا، جس علم کے حامل ہونے کے باوجود اندر کا اندھیرا ختم نہیں ہوتا، جو علم تمہاری غفلتوں کو دور نہیں کرتی، جو علم تمہاری جبینوں کو خدا کے حضور سجدہ ریز نہیں کرتی، اس علم کی بات نہیں کر رہا، اس علم کی بات نہیں کر رہا جس علم کے رکھنے کے باوجود تمہارے اندر خشوع و خضوع نہیں آتا، جس علم کے دعووں کے باوجود تمہارے اندر تواضع اور انکساری نہیں آتی، صدق اور اخلاص نہیں آتا، تقوی، طہارت اور پرہیزگاری نہیں آتی، جس علم سے تمہیں اخلاق حسنہ نہیں ملتے، دوسروں کے حقوق کا پتہ نہیں چلتا، اپنے فرائض و واجبات کا احساس نہیں ہوتا۔ فرمایا نہیں، اس ایسے علم کی بات نہیں کر رہا کہ ایسے علم والے اور ایسا علم رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں، پتہ نہیں ایسے علم والوں سے تو نہ رکھنے والے ہی بہتر ہوں گے۔ جس علم کو حاصل کر کے آپ نے دنگا اور فساد کے لیے استعمال کیا اور فتنہ اور شر کے لیے استعمال کیا، اس علم کا تو نہ رکھنا ہی بہتر تھا،
یہ نہیں فرما رہا کہ ایسے علم والے اور ایسا علم رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں، ممکن ہے ایسا نہ علم رکھنے والے ایسے علم والوں سے افضل ہوں، چونکہ اس علم نے تم نے فتنہ اور شر اور فساد کا باعث بنایا، تو کم سے کم وہ ایسا نہیں رکھتے تھے تو شر اور فساد سے تو بچے۔ فرمایا علم والے اور علم رکھنے والے جب برابر نہیں ہوتے تو علم والوں سے مراد وہ ہے قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ علم جو تمہارے من پر، قلب و باطن پر، تمہارے وجود پر اس طرح وارد ہو کہ رات کے اندھیروں میں تمہیں سجدہ ریز کر دے اور اللہ کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر سائل بنا کے کھڑا کر دے، وہ علم جو ہمہ وقت آخرت کا خوف تمہارے اندر رکھے، ہر وقت تمہیں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رکھے، اور وہ علم جب اللہ کا اور آخرت کا خوف تمہارے اندر رکھے گا تو وہ تواضع دے گا، وہ انکساری دے گا، وہ اخلاق حسنہ دے گا، وہ پرہیزگاری دے گا، وہ تقویٰ دے گا، وہ تمہارے اندر ایک نرمی پیدا کرے گا، تمہارے چہرے پر وہ علم نظر آئے گا، ملاحت نرمی کی شکل میں، نور کی شکل میں، ملائمت کی شکل میں، مسکراہٹ کی شکل میں، خیر کی شکل میں، وہ کراہت پیدا نہیں کرے گا، وہ علم تمہارے من کو بھی سنبھالے گا، تمہارے باطن کو بھی سنوارے گا۔ ایسا علم رکھنے والے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جن کے پاس ایسا علم نہیں وہ ایسوں کے ساتھ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یہ اولو الالباب ہی، عقل مند لوگ ہی اس نصیحت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیا بات کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اسی علم کی فضیلت کے باب میں، پہلی آیت جو آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جس سے نزول قرآن کا آغاز ہوا، وہ بھی فضیلت علم کو آشکار کرتی۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو علق سے پیدا کیا۔ علقنے میں مادر میں جونک کی طرح معلق وجود ہے، اس سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بڑا ہی کریم ہے، پڑھیے اس کریم رب کے نام سے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کو علم کا ذریعہ بنایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ علم انسان کو عطا کیا، سکھا دیا جو وہ پہلے کبھی جانتا ہی نہ تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پانچوں آیتیں جو سب سے پہلی نازل ہوئی یہ مراتب علم کو بیان کرتی، پانچوں کی پانچوں آیتیں جو پہلی وحی کی صورت میں آئیں، یہ ہر آیت میں علم کو بیان کر رہی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں علم کا مرتبہ، علم کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہاں پہلی آیت کو لے لیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے۔ اس نے علم کی سمت کو متعین کر دیا کہ علم وہی علم ہے جو رب سے جوڑ دے، جو رب سے آشنا کر دے، جو رب کی معرفت دے دے، جو اللہ کا، رب کا تعلق، تیرے رب کی پہچان کرا دے تجھے اور رب سے تیرا تعلق جوڑ دے۔ تو پہلی آیت جو اتری ہے علم کے باب میں، وہ علم کو رب کی معرفت کے ساتھ جوڑ رہی ہے، اور جو علم اللہ کی معرفت نہ دے، جو علم اللہ کی ربوبیت کے رنگ میں آپ کو نہ رنگے، بسم ربک الذی خلق، ربک الاکرم، جو اللہ کی بزرگی کی تجلیات اور اثرات تمہارے دل پر نہ اتارے، اور جو علم اندھیرے دور نہ کرے، وہ علم نہیں ہے۔ اس لیے سورہ تکاثر میں اس کے بعد اس کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یہ صورت آگے ختم ہوتی ہے عین الیقین پر، تو ابتدا کی کہ ہاں کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جان لیتے، تو پھر دنیا میں کھو کر آخرت کو اس طرح نہ بھولتے جیسے اب بھولے ہوئے ہو۔ تو یقین کے ساتھ علم کو جوڑا، علم الیقین۔ پھر یہی مرتبہ آگے بڑھتے بڑھتے جب علم الیقین کامل ہوا تو عین الیقین میں بدلا۔ تو جب یقین کا علم تھا تو اس کو علم الیقین کہا، اور جب داخل ہو گئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نعیم کو، اللہ پاک کی نعیم کو اور اس کی جنتوں کو، دوزخ کو، انجام آخرت کو آنکھوں سے دیکھ لیا جب داخل ہوئے سامنے، تو اس کو پھر عین الیقین کہا۔
جب نظر آ رہی ہے آخرت، قیامت، جنت، دوزخ دیکھنے، جب یہ تھا جب دیکھا نہیں تھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ مرتبہ غیب میں تھی آخرت، وہی پر ایمان لائے تو علم حاصل کر لیا، یقین کر لی، تو یہ علم الیقین ہوا۔ قیامت کے دن جب اٹھو گے تو پھر جب دیکھ لو گے تو عین الیقین ہو جائے گا، عین الیقین۔ اور جب جنتی جنت میں، دوسری مقام پر فرمایا، اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت کی راحتیں بھی تمہارے من اور تن پر بیتیں گی، اور دوزخ کی اذیتیں بھی تمہارے من پر تن پر بیتیں گی۔ جب وہ علم تم پر بیتے گا تو اس کو حق الیقین کہا، جانا تو علم الیقین کہا۔ قیامت اور جنت کو، دوزخ کو اٹھ کر دیکھو گے تو اسے عین الیقین کہا، اور جس کو دیکھا جب اس میں داخل ہو جاؤ گے اور وہ کیفیتیں تمہارے اوپر وارد ہو جائیں گی، دوزخی جلنے لگ جائیں گے اس دوزخ سے، اور جنتی راحت لے کر بہار کے موسم میں مسکراتے پھریں گے، جب وہ کیفیتیں وارد ہوں گی تو اس کو حق الیقین کہا۔ تو علم جب ورود کے مقام پر پہنچتا ہے اور وارد ہوتا ہے تو بندے کو اس دنیا میں بھی حق الیقین کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید، اسی لیے یہ جو قرآن مجید نے فرمایا علم کے مرتبے، علم الیقین اور پھر عین الیقین اور اس کے بعد پھر حق الیقین، جب قرآن مجید نے یہ جو بیان کیا تو اب اس کی تائید، یہ آیات کریمہ جن کا انتخاب تھا وہ مکمل کر چکا ہوں، اب احادیث کی طرف آتے ہیں، احادیث نبوی کی طرف۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا العلم علمان، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم علمان، علم فی القلب وذالک العلم النافع وعلم علی اللسان وتلک حجت اللہ علی ابن آدم۔ اس کو روایت کیا ہے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، امام دارمی نے اپنی سنن میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور امام ابن المبارک نے الزہد میں، اور دیلمی نے مسند الفردوس میں، اور منذری نے الترغیب والترہیب میں۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ لوگوں، علم دو قسموں کا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو قلب کے اندر متمکن ہوتا ہے، میں نے اشارہ کیا جب علم باطن پہ وارد ہوتا ہے اور عین الیقین بنتا ہے، اور پھر اس کا ورود تام ہو جاتا ہے تو حق الیقین بنتا ہے، تو یہ وہ علم ہے جو قلب سے جنم لیتا ہے، جس کا فوارہ۔ اور دوسرا علم یہ نفع دینے والا علم ہے۔ دوسرا علم فرمایا جو زبان پر ہے، آقا علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، تو جو زبان پر ہے تلک حجت اللہ علی ابن آدم، حجت یہ ہے، فرائض و واجبات اس سے متعین ہوتے ہیں، محرمات اور منہیات اس سے متعین ہوتی ہیں، واجب یہ ہے، مگر نافع وہ علم ہے جو قلب سے لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم واجب بھی فرض ہوا، حاصل ہونا چاہیے، اور علم نافع بھی، تاکہ بندہ دونوں کمالات کو پا سکے۔ تو یہ دیکھیے قرآن مجید نے جو میں نے آپ کو بیان کیا سورہ تکاثر کا، اس میں نے سارا کیا نا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر آگاہ کیا جاتا ہے ہرگز نہیں، ان قریب تم اپنے انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں کاش تم اپنی مال و زر کی ہوس اور غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے۔ تو علم الیقین جب کہا، جب علم الیقین کا، تو اس میں کہا کہ اب دوزخ میں آپ گئے نہیں، یہ بات میں جو پہلے کہہ چکا ہوں، میں نے چاہا قرآن مجید کے مقام سے آپ کو دکھائیں۔ ابھی جنت اور دوزخ میں گئے نہیں، ابھی قیامت میں دوبارہ قبروں سے جی نہیں اٹھے، ابھی اس دنیا میں ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کلا لو تعلمون علم الیقین، تو علم الیقین کا مرتبہ اس دنیا میں دیکھے بغیر جاننا، ماننا اور یقین کے مرتبے تک پہنچنا، بغیر دیکھے، یہ تو علم الیقین۔ اب جو عین الیقین، اس کے اگلی 6 اور 7ویں آیت سورہ تکاثر کی 30واں پارہ، اس میں فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، فرمایا تم اپنی حرص کے نتیجے میں ضرور دوزخ کو دیکھ کر رہو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دوزخ کو دیکھو گے،
پہلے تھا دیکھے بغیر اس دنیا میں، کلا لو تعلمون علم الیقین، مرنے سے پہلے کاش تمہیں یقینی علم حاصل ہو جاتا، یقین کا علم ہوتا۔ اب مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، انتظار کرو، مرو گے پھر جی اٹھو گے، اور جب جی اٹھو گے تو پھر لتربن الجحیم، جس حرص نے تمہیں برباد کیا تمہاری زندگی کو، اس کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھو گے، اور جب دیکھ لو گے پھر فرمایا ثم لتربنها عین الیقین، پھر تم سے ضرور اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ تو دیکھ کر یقین کی آنکھ سے دیکھنا، اس کو عین الیقین کے ساتھ تعبیر کیا، تو اس کا مشاہدہ یعنی عین الیقین۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں کہاں کہاں کیسے کیسے خرچ کیا۔ تو مشاہدہ جب جی کے دوبارہ جئیں گے اٹھیں گے معاشر میں تو مشاہدہ ہوگا، تو اس مشاہدے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کو حق الیقین کے ساتھ تعبیر کیا۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ علم جس سے مشاہدہ نصیب ہو اور قلب کی آنکھ سے تم دیکھو، وہ علم نافع ہے، اور دوسرا علم حجت ہے، اس سے فرائض و واجبات متعین ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، جو دیلمی کے الفاظ ہیں جو میں نے فعلم فرمایا، العلم علمان فعلم ثابت فی القلب۔ علم دو قسموں کا ہے، ایک علم وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے، دل میں ثابت ہے، اور وعلم فی اللسان دوسرا زبان سے ہوتا ہے۔ فذالک حجۃ علی عبادہ، زبان سے صادر ہونے والا علم یعنی علم ظاہری، وہ اس سے فرائض اور واجبات متعین ہوتے ہیں، وہ حجت ہے، مگر جس علم کا پودا قلب کی زمین پر اگتا ہے وہ اصل میں نافع علم ہے۔ اب اس کے بعد حدیث ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہوئی، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت فرمایا، امام بزار نے مسند میں، ابو یعلا نے مسند میں، اور بہت ساری کتب حدیث میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا ففقہہ فی الدین والہمہ رشدہ، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے خیر کا، اللہ تعالیٰ خیر کا جب ارادہ فرما لیتا ہے کسی بندے کے ساتھ، تو اس کو اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، تو اس کو دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے اس کو دین میں تفقہ، فقہہ اللہ عطا کر دیتا ہے، فی الدین دین کے اندر تفقہ۔ اب دیکھیے اس میں خاص چیز ہے، محض علم نہیں کہا یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، لفظ علم استعمال نہیں کیا، چونکہ علم کمال کو تب پہنچتا ہے جو علم علی اللسان بھی ہو اور علم فی القلب بھی ہو، علم ظاہر علم واجبات بھی ہو اور علم نافع بھی ہو، وہ علم جو علم الیقین بھی ہو اور عین الیقین بھی ہو۔ جب یہ دو جمع ہوں تو تب وہ علم اپنا اصل پھل انسان کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں یہاں جو لفظ استعمال فرمایا، وہ لفظ خالی عالم کا نہیں یوز کیا، علم رکھنے والا، اس کے لیے شکل استعمال کی فقہہ فی الدین، اس کو دین میں تفقہ عطا کرتا ہے، گہرائی اور گہرائی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دین کے علم اور فہم میں اترتا ہے، سمندروں میں اترتا ہے، غوطہ زن ہوتا ہے، پردے اٹھتے ہیں، اس کے حقائق سے آگاہ ہوتا ہے، معارف سے آگاہ ہوتا ہے۔ تو فقہہ فی الدین، اس کے ساتھ اگلا حصہ حدیث پاک کے الفاظ دیکھیے، وہ فرمایا وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ، اور دین میں تفقہ دیتا ہے اور اس کے دل میں اس کی رشد اور ہدایت کو ڈال دیتا ہے۔ اب حدیث پاک پچھلی العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان، اس حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ ایک علم وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو زبان پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس حدیث نبوی کو، آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک کو
ملائیں، جس میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے اس کو فقہہ فی الدین، دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے، فقیہ فی الدین بنا دیتا ہے، وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ، اور اس کے دل میں اس کی رشد و ہدایت کو الہام کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے حدیث پاک نے دونوں علموں کو، علم فی القلب، علم علی لسان کو جمع فرما دیا، اور اس لیے اس کو تفقہ فی الدین کا نام دیا اور الہام فی القلب کا نام دیا، اس کے رشد کو الہام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر صاحب علم کے لیے لازم نہیں کہ اس کا رشد بھی اس کو الہام کیا گیا ہو، ہر صاحب علم کو اس علم کا رشد الہام نہیں ہوتا، وہ علم ہوتا ہے، اس کو احکام معلوم ہوتے ہیں، الہام کا رشد، الہام رشد نہیں ہوتا، اس کو علم احکام ہوتا ہے، اس کو رشد کا الہام نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ اگر علم احکام ہو تو وہ علم علی اللسان ہے، زبان کا علم ہے۔ اگر اس علم کا رشد الہام ہو جائے تو وہ علم فی القلب ہے، اس کو فقہہ فی الدین وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ، دو چیزوں کا جامع بن جاتا ہے وہ شخص۔ یہ آقا علیہ السلام نے یہ مرتبہ بیان کیا۔ اب یہ جب چیزیں دونوں جمع ہوتی ہیں تو اب علم الیقین بھی آ گیا، عین الیقین بھی حاصل ہوا، اور عین الیقین کے ساتھ مرتبہ حق الیقین بھی آ گیا۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ جب تک دنیا میں تھا اور دیکھا نہیں تھا، محض وحی کے، اللہ کے پیغمبر کے کہنے پر یقین آ گیا تو اس کو علم الیقین کہا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون میں یہی چیز علم الیقین کہا، مرنے سے پہلے علم الیقین۔ اور پھر اللہ پاک نے بتایا کہ جب اس نے دیکھ لیا، ادھر جنت کو ادھر دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اس کو عین الیقین کہا۔ اب دو چیزیں مل گئیں۔ اب اس کا اگلا مرتبہ آیا، وہ قرآن مجید کی سورہ الواقعہ، اس کو دیکھیے۔ اب سورہ الواقعہ میں حق الیقین کا بیان ہو رہا ہے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ یہ بھی یعنی اس صورت کے جو عنوان کا دو طرح کا تعلق ہے اس مضمون کے ساتھ۔ ایک تو فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو ایک تو قیامت چونکہ بپا ہو جائے گی اور ہر ایک شخص پر وارد ہوگی، اس لیے اس قیامت کو واقعہ کہا۔ اب واقعہ جب کہتے ہیں تو وہ مشاہدہ نہیں رہا، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ علم الیقین سے بات نکل گئی، عین الیقین سے بھی نکل گئی۔ علم الیقین بغیر دیکھے مانا تھا، یقین کیا تھا، عین الیقین دیکھ کر مان لیا تھا۔ اب قیامت کو اللہ رب العزت نے الواقعہ سے تعبیر کیا ہے، سورت کا نام بھی یہ رکھا۔ تو واقعہ وارد ہونا، جب ایک چیز بیت جاتی ہے، واقعہ صادر ہو جاتا ہے، تو اب وہ بات دیکھنے سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے، چونکہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر جو کچھ اس کے نتیجے میں اثرات ہونے تھے وہ اثرات ہو گئے۔ ہولناکی نے جو خوف زدگی پیدا کرنی تھی وہ ہو گئی، اللہ کے مسکراتے ہوئے چہرہ حق نے، اپنی تجلیات نے جو سکون دینا تھا وہ سکون مل گیا، جس کو عرش پر ساتھ بٹھانا تھا بٹھا دیا گیا، جس کو عرش کے دائیں بائیں کرسیوں پر جن اولیاء صلحاء کو شہداء کو بٹھانا تھا بٹھا دیا گیا، جن سے اللہ نے پردہ اٹھانا تھا اٹھا دیا، جن سے کلام کرنا تھا کلام کر لیا، جن کو دوزخ میں گرانا تھا گرا کے میزان سے گرا دیا، جن کی شفاعت ہونی تھی ہو گئی، جو ہونے والا تھا وہ واقعہ ہو گیا۔ پہلے واقعہ کا علم تھا، اب قبر سے اٹھے تو واقعہ کو دیکھ لیا، وہ عین علم الیقین تھا، یہ عین الیقین۔ اب جب آ گئے تو اب وہ واقع ہو گیا، وقوع ہو گیا، اس کا وقوع کا مطلب ہے اب ورود ہو گیا۔ اب علم جس چیز کا یقین کا علم تھا اب وہ علم وارد ہو گیا ہے، آپ کے من پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کے قلب پر، کیفیت بن گیا ہے، آپ کی حالت بن گیا ہے، مشاہدہ سے بات آگے واقعہ تک نکل گئی۔ اب دیکھیے مثال دوں، آپ جا رہے ہیں روڈ پر، تو ایک یہاں بیٹھے ہوئے میرا خطاب سن رہے ہیں، آپ کو علم ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا موت واقع ہو جائے یا خون بہہ جائے تو بڑا اذیت ناک ہے، یہ آپ کا علم الیقین ہے۔
کہ آپ نے سن کر دیکھ کر سن کر یہ آپ کو اس کا یہ علم ہے، یہ علم کی کیفیت، تو یہ سن کے بھی آپ تھوڑا سا گھبراتے ہیں۔ اور اب آپ آگے چلیے، آپ جا رہے ہیں روڈ پر، لاہور میں، کراچی میں، کسی جگہ، لندن میں، کسی جگہ روڈ پر جا رہے ہیں، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آپ سائڈ پر کھڑے ہیں، ایکسیڈنٹ کسی اور کا ہوا ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ لاش نکالی جا رہی ہے، یا کاٹا جا رہا ہے، گاڑی پچک گئی ہے، یا اس کے بازو کٹ گئے ہیں، یا خون بہہ رہا ہے، اٹھا کے اس کو ایمبولینس پہ ہاسپٹل لے جا رہا ہے، تو آپ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ عین الیقین ہے۔ آپ اندازہ کریں اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، کتنا لرزیں گے، کتنا کانپیں گے، کتنا خوف زدہ ہوں گے۔ خوف زدگی کی وہ کیفیت اور وہ کیفیت جو اب سن کر علم کے مرتبے میں آپ کی خوف زدگی کی کیفیت، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ حادثہ ہو تو ایسے ہوتا ہے، اس علم سے کیا کچھ بیتتا ہے آپ کی طبیعت پر، آپ کے دل پر، آپ کے ذہن پر، کتنے اثرات ہوتے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ ایک مرتبہ ہے۔ اور سڑک کے کنارے اس شخص کی کیفیت کو دیکھ لیں، یا اپنے آپ کو کھڑا کر لیں چشم تصور میں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے حادثہ ہوا ہے، اور جو کچھ بیتا ہے ایکسیڈنٹ میں اس بندے کے ساتھ، وہ زخمی ہو گیا یا مر گیا یا ہاسپٹل گیا، وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں، یا 2 4 5 آدمیوں کے حادثے میں شہادتیں ہو گئیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھنے کی جو کیفیات آپ کے اوپر بیتیں گی اس کو تصور میں لے آئیں۔ اب اس کے بعد بڑھ کر اللہ نہ کرے اب تیسرے درجے پر آ جائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے مرتبے بلند کرتا کرتا اسی میں اندر واقعہ میں ڈال رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو فرق۔ اب اس بندے کی کیفیت کا تصور کریں کہ جس پر حادثہ ہو رہا ہے، اذا وقعت الواقعہ، اب جس پر واقعہ صادر ہو رہا ہے، اچانک گاڑیاں چل رہی ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، یکایک بڑی بس آپ کے ساتھ ٹکرا گئی، آپ کی گاڑی پیچک گئی، سٹیئرنگ میں آپ گھس گئے اور آپ کی بازو کٹ گئے یا خون بہہ گیا، اور آپ ابھی بے ہوشی کی طرف جا رہے ہیں رفتہ رفتہ۔ اب وہ ہوش کے عالم میں جو کیفیت جب واقعہ ہو گیا، بیت گیا، اب اس کیفیت کو دیکھیں کہ آپ پر کیا بیتا۔ کیا وہ کیفیت اور سڑک پہ کھڑے ہوئے دیکھنے والوں کی کیفیت برابر ہوگی؟ آپ کہیں گے آپ کو کیا پتا، آپ تو دور سے دیکھ رہے تھے۔ پتہ تو اس کو ہے جس پر بیتا یہ حادثہ، یہ قیامت۔ اب سمجھ گئے نا، کہتے ہیں نا جس پر بیت گئی یہ قیامت اس کو پتا ہے، آپ کو کیا پتا؟ جن کے گھر میت ہو گئی ان کو پتا ہے کہ موت اور قیامت کیا ہوتی ہے، آپ تو دور سے دیکھنے والے تھے۔ تو انسان روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا ہے کہ جس پر بیتتا ہے، جو کیفیت اس کی ہوتی ہے وہ کیفیت دیکھنے والے کی نہیں ہوتی، اور جو کیفیت دیکھنے والے کی ہوتی ہے وہ کیفیت سن کر جاننے والے کی نہیں ہوتی۔ سن کر جان کر جو کیفیات ہوتی ہیں وہ مرتبہ علم الیقین ہے، اور قیامت کے دن دیکھ کر جو کیفیات ہوں گی وہ مرتبہ ہے عین الیقین کا۔ اب قرآن کہتا اذا وقعت الواقعہ، جب جس کا علم تھا، اب جس کا مشاہدہ تھا، جس کو آنکھوں سے دیکھا تھا، اب وہ تم پر بیت گیا، اب وہ ہو گیا۔ اب جو ہو گیا تو اس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے، بیان کرتا ہے وَأَمَّا، قرآن مجید نے کہا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا، جس کی وفات ہوئی اگر اس کی مقربین میں سے تھا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٌ، تو اس کے لیے سرور و فرحت ہوگی، روحانی رزق اور استراحت ہوگی، اور نعمتوں بھری جنت ہوگی۔ اب وہ تصور دیا جا رہا ہے جس پر واقع ہو گئی قیامت۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور پھر وہ اگر اصحاب الیمین میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، سلام کے تحفے آئیں گے۔ اور اب آگے چلیے، فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے تھا تو کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی، سخت کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جہنم میں اسے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیا جانا ہے۔ جب وہ دوزخ میں خود داخل کر دیا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں جلے گا اور پیپ کھائے گا، پیے گا، اور کھولتے پانی
سے اس کی ضیافت ہوگی، اس کی انتڑیاں جب کٹ جائیں گی، جو کچھ بیت جائے گا، اس مقام پر فرمایا ان ھذا لہو الحق الیقین۔ اب جس کا تمہیں بتایا تھا اور علم تھا وہ علم الیقین، جو کچھ تم نے دیکھا تھا دور سے وہ عین الیقین تھا، اب وہ سب کچھ تم پر بیت رہا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ والے مقربین میں سے ہو تو جنت کی راحتیں، لذتیں، استراحتیں، روحانی رزق اور فرحت اور سرور کی کیفیتیں بھی تم پر بیت رہی ہیں، اور اگر بائیں ہاتھ والوں میں دوزخ والوں میں سے ہو تو دوزخ کی آگ میں جل رہے ہو، کھولتا پانی پی رہے ہو، پیپ پی رہے ہو، انتڑیاں کھول گئی ہیں، تمہارے پرخچے دوزخ میں اڑ گئے ہیں، گل گئے ہو، اب یہ کیفیت بھی بیت گئی ہے۔ فرمایا اس کو کہتے ہیں ان ھذا لہو الحق الیقین، بے شک یہی قطعی طور پر حق الیقین ہے۔ یہ سورہ تو حق الیقین کو الواقعہ میں بیان کیا کہ جب تک واقعہ نہ ہو، جب تک وہ چیز وارد نہ ہو، وہ حق الیقین نہیں بنتی۔ تو جب یہ 3 مرتبے سمجھا دیے تو یاد رکھ لیں کہ علم کتاب، علم من الکتاب، یہ علم الکتاب، کتاب کے علم کا فیض اگر بندے پر وارد ہو جائے تو بندہ روحانی طور پر اسی طرح ترقی کرتا ہے کہ علم الیقین کی وادی میں داخل ہوتا ہے، اور جو پردے اٹھتے ہیں تو وہ عین الیقین کی وادی میں داخل ہوتا ہے، اور سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اس پر علم جب بیتتا ہے تو وہ بندہ ہی مختلف ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ بدل جاتی ہے، اس کے ذائقے بدل جاتے ہیں، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کا مزاج، یہ اس بندے کے اخلاق کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ اس کے اخلاق کتنے بدل گئے، اس کا حلم، تحمل، بردباری کتنی بدل گئی، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات کتنے بدل گئے۔ کیوں کہ اب وہ حق الیقین کے عالم میں ہے، جو علم اس کو ملا تھا کتاب الہی کا، وہ علم اس پر بیت گیا ہے۔ تو جب بیتا ہے تو اس علم نے کہا تھا کہ والکاظمین الغیظ، تو اب غصہ پی جانے والا بن چکا ہے۔ اس علم نے کہا تھا والعافین عن الناس، معاف کر دینے والے، اب معاف کر دینا اس کا شعار بن چکا ہے۔ اس علم نے کہا تھا واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ احسان کرنے والوں میں بن چکا ہے۔ اس علم نے کہا تھا دلوں کا نرم ہونا اللہ کو پسند ہے، اس کا دل نرم ہو چکا ہے۔ اس دل نے کہا تھا غیظ و غضب اللہ کو ناپسند ہے، غیظ و غضب اس سے نکل چکا ہے۔ اس دل نے کہا تھا کہ نرمی، تواضع، انکساری اللہ کو پسند ہے، وہ تواضع انکساری کا پیکر بن چکا ہے۔ اس دل نے، اس علم نے کہا تھا، علم الکتاب نے کہا تھا کہ اللہ پہ توکل کرنا مومنوں کی شان ہے، وہ توکل والا بن چکا ہے۔ اس علم نے کہا تھا صبر، شکر، رضا اور تفویض یہ اللہ کی کو قریب لے جانے والی ہیں، وہ صاحب صبر، صاحب شکر، صاحب رضا اور صاحب تفویض بن چکا ہے۔ اب کسی امر میں بھی اس کا دل ہچکولے نہیں کھاتا، کسی کیفیت میں بھی اس کا دل اللہ سے ناشکری نہیں کرتا، کسی مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کا توکل اللہ سے ختم نہیں ہوتا، متذبذب نہیں ہوتا۔ اس علم نے اسے کہا تھا کہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ شک و شبہ کی وادی سے نکل چکا ہے، وہ مرتبہ یقین پر ہے۔ اس علم نے کہا تھا کہ اخلاق حسنہ رکھنے ہیں، وہ سر تا پا اخلاق حسنہ کا حامل اور عامل بن چکا ہے۔ وہ لوگوں سے درگزر کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، وہ کسی کو اپنا ہیچ اور نیچ نہیں سمجھتا، غصہ اور جلال نہیں کرتا، نفرت نہیں کرتا، حقد اور حسد نہیں کرتا، درگزر کرتا ہے، اس کا دل سخی بن چکا ہے، اس کا سینہ وسیع ہو چکا ہے، وہ لوگوں کے لیے سراپا رحمت و نصیحت بن چکا ہے۔ یعنی اب حق الیقین کا مطلب یہ ہے کہ علم الکتاب جو اس کو ملا، پہلے علم تھا دماغ کے خانے میں رکھا ہوا تھا، کتابوں کی شکل میں، تصنیفات کی شکل میں، درس و تدریس اور فتاویٰ کی شکل میں، پھر وہ عین الیقین ہوا، اس سے چیزیں پردے اٹھے تو دیکھنے لگ گیا، جب دیکھنے لگ گیا تو وہ ان میں کھو جاتا ہے۔ جب بندہ دیکھنے لگ جائے تو دائیں بائیں کی سنتا نہیں ہے، پھر وہ کھو جاتا ہے، دیکھنے والا کھو جاتا ہے، پھر نہیں سنتا کون مجھے کیا کہہ رہا ہے، کون مجھے کیا کہہ رہا ہے، نہ ادھر کی سنتا ہے نہ جائز، اس کا نفس نکل جاتا ہے ان گورکھ دھندوں سے، اس کا قلب ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے اس شے میں جسے دیکھ رہا ہے۔ کبھی جنت کی وادیوں میں گم ہوتا ہے، چشم تصور سے دیکھتا ہے، چشم قلب سے دیکھتا ہے، کہیں اللہ کی قربتوں کی وادیوں میں گم ہوتا ہے، کہیں اللہ کی رضا کی وادی میں گم ہوتا ہے، کبھی طاعتوں کی وادی میں گم ہوتا ہے، کبھی انوار و تجلیات کی وادی میں گم ہوتا ہے، جو پردے اٹھتے ہیں اور قرآن پڑھتا ہے، کبھی خود کو اس وادی میں پاتا ہے، کبھی اس وادی میں پاتا ہے۔ تو اس طرح مشاہدہ کرنے والا پھر بہت ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔
اور چلتے چلتے پھر مرتبہ جب آتا ہے حق الیقین کا، اور پھر وہ ساری چیزیں جب اس پر وارد ہوتی ہیں تو اس کے اخلاق اپنے پہلے والے اخلاق نہیں رہتے، اس کے خلق تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا مزاج بدل چکا ہوتا ہے، وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، وہ نئی طبیعت اس کو چڑھا دی جاتی ہے، نئے مزاج عطا ہو جاتے ہیں، نئے اخلاق عطا ہو جاتے ہیں، اس کی زبان اور ہو جاتی ہے، کلام اس کو نیا عطا کر دیا جاتا ہے، فہم عقل و تدبر اس کو نیا عطا کر دیا جاتا ہے، اور اس کو ادراک اور معرفت نیا عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ معرفت اوروں کے پاس نہیں ہے، چونکہ وہ سفر کر کے علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین تک نہیں پہنچے، ان پر جب تک علم الکتاب بیتا نہیں تو انہیں وہ فہم کہاں سے ملے؟ وہ تو ابھی علم الیقین کی وادی کے بھی قریب نہیں گئے، وہ تو ابھی شک کی وادی میں پھر رہے ہیں، کوئی ظن کی وادی میں پھر رہا ہے، کوئی وہم کی وادی میں پھر رہا ہے، کوئی جہل کی وادی میں پھر رہا ہے۔ ارے جہل اور ظن اور شک اور ریب کی وادی میں پھرنے والے علم کی وادی کے مزے کہاں سے چکھیں؟ جو ابھی جہل کے جہالت کے کیچڑ میں پڑ رہا ہے وہ تو ابھی وہم سے بھی نیچے ہے، اور جو وہم کی وادیوں میں گم ہے، گم گشتہ راہ ہے، وہ تو ابھی شک کے مرتبے بھی نہیں پہنچا، اس کو شک کا جو تھوڑی سی روشنی وہ بھی نہیں ملی، اور جو شک کے مرتبے پہ کھڑا ہے شک کے کناروں پر وہ تو ابھی ظن کے مقام پر نہیں پہنچا، اور جو ابھی ظن کی وادی سے نہیں نکلا وہ علم کی وادی میں داخل نہیں ہوا، تو علم کے مزے کہاں سے چکے؟ اور علم کی وادی میں جائے گا تو پھر علم کے بعد ابھی علم الیقین آنا ہے، تو علم الیقین اپنے اثرات سے انسان کی طبیعت کو، مزاج کو، اس کے فہم کو، اس کے فکر کو، اس کے ادراک کو بدلتا ہے۔ پھر وہ کتابیں پڑھتا ہے تو کتابوں کے جو نصوص ہیں اور الفاظ ہیں وہ نئے معانی جو دوسرے پر نہیں کھلے تھے اس پر آشکار ہوتے ہیں، اور اس کے احکام، الفاظ، نصوص اس کے ساتھ بولتی ہیں۔ پھر جب عین الیقین میں جاتا ہے تو اور پردے اٹھتے ہیں اور معارف اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ جب حق الیقین میں جاتا ہے تو جو کچھ پڑھتا تھا وہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ بندہ جو سنا تھا، جو پڑھا تھا، جو دیکھا تھا وہ ہو جاتا ہے۔ ذاکر ہم ذکر و ذکر مذکور شود، تو یہ مرتبہ حق الیقین ہے، اس جگہ تک علم لے جاتا ہے، اور وہ پھر تفقہ فی الدین اور الہام رشد، یہ سارے راستے کی وادیاں ہیں جس میں سے بندے کو گزرنا ہوتا ہے، مگر رستہ وہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے روایت کیا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ۔ اب یہ حدیث پاک بڑا عجب مضمون ہے، جتنی گفتگو میں نے اب تک کی اس ساری گفتگو کو اس حدیث پاک نے سمیٹ لیا 2 لفظوں میں، اور آقا علیہ السلام نے فرق کر دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ان کے اندر کوئی بڑی قادر کلامی کے ساتھ کوئی تفریق کر رہا ہوں، نہیں، یہ کوئی قادر کلامی کی بات نہیں ہے، سادہ بات ہے، آقا علیہ السلام کی غلامی کی بات ہے، قادر کلامی کی بات نہیں، آقا کی غلامی کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود 2 جملوں میں 2 باتوں کو الگ کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں سن لو اور سمجھ لو، انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، والفقہ بالتفقہ، اور فقہ گہری سمجھ سے آتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، گہرائی میں جا کے سمجھنے سے آتا ہے۔ تو اگر یہ ایک ہی چیز ہوتی، یہ بات سمجھنے والی، علم اور الفقہ ایک ہی چیز ہوتی تو آقا علیہ السلام، اب یہ کوئی فنون کی دنیا تو نہیں ہے جس زمانے میں آقا علیہ السلام بات کر رہے تھے، فنون تو 200-300 سال بعد میں اصطلاحات آئی ہیں، اور ساری اصطلاحات اور فنون کی اصل، اساس اور بنیاد آقا علیہ السلام کا کلام مبارک ہے۔ آپ نے فرق کر دیا، فرمایا ایک ہے علم محض جاننا، یہ پڑھنے اور سیکھنے سے آتا ہے، اور تعلم، اس کے لیے اساتذہ ہوتے ہیں، اس کے لیے کتابیں ہوتی ہیں، اس کے لیے مدارس ہوتے ہیں، اس کے لیے حلقات ہوتے ہیں، اس پروسیس سے علم آتا ہے۔ استاد کے پاس بیٹھنے، اساتذہ کے پاس پڑھنے سے، ان کی حلقہ درس میں شامل ہونے سے، لیکچر لینے سے، کتابوں کو پڑھنے سے، ایگزامینیشن کے پروسیس سے گزرنے سے، یہ مختلف کتابوں کو اسٹڈی کرنے سے، لکھنے سے، اسائنمنٹس کرنے سے، ریسرچ کرنے سے، مطالعہ کرنے سے، دیکھنے سے، فرمایا انما العلم بالتعلم، تعلم کے جو جتنے ذرائع ہیں ان سے تو علم آتا ہے۔ ایک حصہ ختم ہو گیا۔
تو آقا علیہ السلام نے اب ایک مرتبہ آگے فرمایا اور اس کو اس سے ڈیفرینشیٹ کیا. یہی وجہ ہے کہ اس کو دو الگ چیزوں کو کر کے الگ الگ کر کے سمجھانا پڑا. فرمایا والفقہ بالتفقہ. اس کا مطلب ہے ہر علم کو فقہ نہیں کہتے. اب اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو فقیہ کہے، کوئی اپنے آپ کو عالم کہے. خود کہنے سے عالم تھوڑا بن جاتا ہے. اس طرح کوئی کہہ دے میں فقیہ ہوں تو کہہ دینے سے کیا آپ جو چاہیں. لوگ تو اپنے آپ کو کتب بھی اور غوث بھی اور غوث زماں بھی. آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ جس کو دیکھ لیں وہ کتب غوث سے کم ٹکتا ہی نہیں ہے. سارا آج تو جو لقب چاہیں. اور ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا تو بدقسمتی سے کلچر یہ ہے کہ نام لکھتے ہیں تو 3 سطروں سے پہلے نام ختم نہیں ہوتا ایک عالم کا. باقی اور دنیا میں بھی تھا. ایک سمرقند اور بخارا ماورا نہر میں بھی یہ کلچر تھا. بصرہ، کوفہ اور شام میں نہیں تھا. یہ مزاج رہے ہیں علاقوں کے. یہ میں آپ کو بڑی قدیم بات کر رہا ہوں. یعنی شام میں، فارس میں، بصرہ، کوفہ میں یہ کلچر، بغداد میں یہ کلچر علماء فقہاء کا نہیں تھا. بڑے بڑے لمبے لقب سمرقند، بخارا، ماورا نہر میں تھا. بڑے بڑے لقب لگاتے تھے. پھر ان کو پیچھے چھوڑ گیا ہند. اور ہند سے میری مراد پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش پورا خطہ ہے. سمرقند بھی پیچھے رہ گیا، بخارا بھی، ماورا نہر بھی اور پوری دنیا. یہاں 3 سطروں سے کم نام مکمل نہیں ہوتا. جس سے پوچھو وہ نام ہی 3 سطریں پڑھ کے تو سانس ہی پہلے ختم ہو جاتا ہے. تو سانس جب ختم ہونے پر آتا ہے تو جا کے نام مکمل ہوتا ہے ایک عالم کا. کتنے القاب ہیں. اور یہ سارا اتنا کوئی لمبا چوڑا گورکھ دھندا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر برتن بھرا ہوا ہو تو اس کو جتنا ٹھوکر مارے وہ بڑی شور شرابہ نہیں کرتا، آوازیں نہیں کرتا. اور جتنا خالی ہو تو بڑا گونجتا ہے. یہ آپ اندر کی کمی ان القاب کے ذریعے، بہت لمبے چوڑے القاب 3 4 سطروں کے ذریعے پوری کرنا چاہتے ہیں. یہ کمپلیکس ہے. یہ ہمارا کمپلیکس ہوتا ہے. اور جن کو دامن اور دل اللہ بھر دیتا ہے ان کو کمپلیکس کوئی نہیں ہوتا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے فرق کیا. تو اپنے آپ کو کچھ کہنے سے بندہ بن نہیں جاتا. وہ کیا ہے وہ خود اس سے صادر ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے. اس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، اس کے مزاج سے معلوم ہوتا ہے، اس کے علم اور عمل سے معلوم ہوتا ہے، اس کے کردار سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے پوچھا آقا کس کی مجلس میں بیٹھیں، کس کے جلیس بنے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے جلیس بنو، ان کی مجلس میں بیٹھو جس کے علم سے تمہیں دین کی حکمت نصیب ہو جائے، اور جس کے عمل کو دیکھو تو تمہیں آخرت پہ دلالت کرے، آخرت یاد آئے، اور جس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد کرا دے. تو آقا علیہ السلام نے پیمانے دیے ہیں. خود جو دعویٰ کرتا ہو، یا شاگرد جو دعوے کریں، یا مرید جو دعوے کریں، یا رفیق جو دعوے کریں، جو ماننے والے ہر کسی کو وہ اپنے جس کو وہ مانتے ہیں اس کو تو 7ویں آسمان اور عرش سے نیچے تو قبول ہی کرنے کو تیار نہیں. ان کی مرضی ہو، اگر بس میں ہو اور کوئی مشکل پیش نہ آئے تو جبرائیل امین کا ڈائریکٹ کزن بنا دیں. دعوے میں کیا پڑا ہوا، جو چاہے جتنا دعویٰ کر دے. تو فرمایا نہیں، بس وہ پہچان یہ ہے کہ جس سے جو اس کا علم تمہاری حکمت میں اضافہ کرے، تمہارے فہم دین میں اضافہ کرے، اس کا عمل تمہاری اخروی زندگی میں بہتری کرے، آخرت اچھی کر دے، اور جس کے چہرے کو دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں اضافہ کر دے، اللہ کی یاد آ جائے. پیمانے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علم تعلم کے ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، اور فقہ تفقہ سے حاصل ہوتی ہے. تفقہ پر ہم گفتگو کر چکے. اور تفقہ تب ملتی ہے جب علم فی القلب اور علم علی اللسان کے دونوں مرتبے یکجا ایک شخص میں ہوتے ہیں، اور اس کو علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کی تینوں وادیوں میں سے کچھ حصہ ملتا ہے. اور آگے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. اب دونوں کی تعریف آگے فرما دی. چونکہ 2 چیزیں بیان کی، فرمایا علم تعلم سے ہے، تعلم کے سارے ذرائع ظاہر کے ذرائع. فقہ تفقہ سے ہے، اور تفقہ کیا ہے سن لیں. بڑی عجب بات فرمائی آقا علیہ السلام نے، سارا راز کھولا، معرفت دی امت کو. تعلم ظاہری تمام ذرائع اور آلات سے، اور فرمایا تفقہ کس سے ہے، علم اور فقہ میں فرق کیا. تو فقہ اور تفقہ کس سے ہے، فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ اللہ کی عطا سے ہے.
یہ ظاہری ذرائع آپ ساری عمر بھی گنوا دیں، مدارس میں لگا دیں، اساتذہ کے پاس زانو تلمس طے کرتے چلے جائیں، پوری عمر کتابیں پڑھ دیں، ہزارہا ساری عمر پڑھنے میں، لکھنے میں، مطالعہ کرنے میں، علم میں، فن میں لگا دیں، اس سے علم اور تعلم ہوگا، علم حاصل ہوگا، مگر تفقہ نہیں آئے گی، تفقہ نہیں آئے گی۔ جو فرمایا فقہہ فی الدین، وہ کس کو ملتا ہے؟ الہمہ رشدہ، جس کے دل میں اللہ رشد کو الہام کر دے وہ فقیہ ہوتا ہے، وہ فقیہ فی الدین، اور اس کو تفقہ فی الدین ملتی ہے۔ اب اگلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے اور وضاحت فرمائی، فرمایا فقہ تفقہ سے ہے، اور تفقہ کیسے ملتی ہے؟ فرمایا وہ تمہاری کاوشوں سے نہیں، وہ جس کو اللہ چاہے اس کو یفقہ فی الدین، دین میں تفقہ کے فضل سے نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے، اور یہ ظاہری ذرائع سے ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ کی عطا ہے۔ اب یہاں ایک حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ، اسی موقع پر اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے اور سمجھا دوں، پھر اسی حدیث پاک پر آ جاتے ہیں۔ یہ جو فرمایا الفقہ بالتفقہ، فقہ دین کی جو فقہ اور صحیح کامل معرفت، فقہ کہتے ہیں کامل معرفت، پوری گہرائی کے ساتھ گہرائی، گہرائی کے ساتھ گہرائی، کامل معرفت، مستحکم معرفت۔ فرمایا یہ اللہ کی عطا سے، جس کو دینے کا اللہ ارادہ فرماتا ہے خیر کا، اس کو عطا کر دیتا ہے، تو یہ عطا ہے، یہ وہب ہے۔ اب یہاں پر حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، وہ سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے تناظر میں دونوں حدیثوں کو جوڑ کے پڑھیں، کہیں فرق نہیں نظر آئے گا، یہی ایک نہیں 100 مقامات اٹھا کے دیکھ لیں سیاق و سباق کے ساتھ، آپ ایک ہی نتیجے پر پہنچیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ پاک خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے خیر سے نوازنا چاہتے ہیں، اسے تفقہ فی الدین عطا کر دیتے ہیں، دین کی کامل معرفت عطا کر دیتے ہیں۔ جو علم ہوتا ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے فرق ہو گیا، کامل معرفت ہو تو تفقہ فی الدین ہو گئی، اور اگر کامل معرفت نہ ہو، ادھورا علم ہوا، حصے ہوا، جز ہوئے علم کے، اتنا پتہ ہے اور ساتھ والے حصے کا نہیں پتہ، اتنے حصے کا علم ہے، بے شک اس فن میں جتنا مشاق ہو جائے تو اگلے حصے کا نہیں پتہ، تو اس گلی سے واقف ہے، اگلی گلی کا نہیں پتہ، ممکن ہے وہاں سے کوئی آ کے حملہ کر کے مار ہی دے۔ اور جسے کامل معرفت ہوتی ہے اسے پھر ساری گلیوں کا پتہ چل جاتا ہے، اسے سارے راستوں کا پتہ چل جاتا ہے، اسے آگے اور پیچھے کا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ اپنے راستے کے تعین میں ٹھوکر نہیں کھاتا۔ فرمایا اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرمائے تفقہ فی الدین دیتا ہے، اور اس مقام پر فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، آقا علیہ السلام نے فرمایا تقسیم کرنے والا میں ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، عطا اللہ کرتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا اسی طرح جوڑ لینا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس سے ارادہ فرماتا ہے یفقہ فی الدین، دیتا اللہ ہے، واللہ یؤتی، عطا اللہ کرتا ہے، وانما انا قاسم، اور تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، بخاری مسلم کی متفق علیہ، اور کتاب العلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین ہی باب ہے، اور فرض الخمس کے باب میں بھی، کتاب میں بھی امام بخاری لائے ہیں، اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں بھی لائے ہیں، اور صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں لائے ہیں، بہت ساری تمام کتب میں ہے۔ اب اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، بیان تو کیا جا رہا ہے تفقہ فی الدین کا، دین کی کامل معرفت کا، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرمائے اسے دین میں کامل معرفت اور تفقہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ دین کی کامل معرفت کی بات ہو رہی ہے، تفقہ فی الدین کی، اور ساتھ آقا علیہ السلام فی الفور اس کے ساتھ اپنا تقسیم فرمانے والا ہونا بیان فرما رہے ہیں۔ انما انا قاسم، بے شک تقسیم میں ہی کرتا ہوں۔ تو دو چیزوں میں کیا جوڑ ہے؟ کوئی تو ربط ہونا چاہیے نا، معاذ اللہ ایک جملہ آقا علیہ السلام، وہ مضمون بے ربط نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے رسول کی شان ہے، نہیں۔ تو بتانا یہ تھا کہ وہ جو تفقہ فی الدین نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ کی وہ خیرات ہے جو میرے در سے ملتی ہے، جو بارگاہ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔
جس کا جتنا تعلق قلبی روحانی میرے ساتھ ہوگا، اتباع کا تعلق، اسوہ و سیرت کی پیروی کا تعلق، اخلاق محمدی کا تعلق، اور جس کی قلبی روحانی نسبت جتنی میرے ساتھ ہوگی، جتنا میرے ساتھ ملتا جائے گا، جڑتا جائے گا، پیوستہ ہوتا چلا جائے گا، اور میں جب اس سے خوش ہوں گا تو اللہ کی خیرات کا خزانہ ہے میرے پاس، انما انا قاسم، جس کو چاہتا ہوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ در مصطفیٰ سے خیرات تفقہ فی الدین ملتی ہے۔ تو جب تک قلب کے برتن آقا علیہ السلام کے در پہ نہ رکھے ہوئے ہوں اور اس کے اندر تقویٰ نہ ہو، تواضع نہ ہو، انکساری نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، اخلاق محمدی نہ ہو اور خیر نہ ہو، اس وقت تک وہ برتن اس قابل نہیں ہیں کہ آقا علیہ السلام تفقہ فی الدین کی خیرات اس میں ڈال دیں۔ آپ کا برتن گندا ہو اس میں دودھ نہیں ڈالتے، آپ گندا گلاس ہو تو پانی ڈال کے نہیں پیتے، نلکے سے ٹوٹی سے ڈائریکٹ پی لیں گے، گندے گلاس میں نہیں ڈال کے پینے گے۔ آپ گندے گلاس میں پانی ڈالنے کو تیار نہیں، آپ گندے برتن میں دودھ ڈال کے پینے کو تیار نہیں، تو ہمارے گندے دل کے برتن میں اللہ اور اس کا رسول علم کی اور تفقہ فی الدین کی خیرات ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ علم دین کو عالم رؤیا میں، عالم مثال میں دودھ کے طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ علم کی کامل معرفت کو عالم مثال میں دودھ کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، خواب میں دودھ کے طور پہ آتا ہے۔ تو یہ دودھ کی ڈائریکٹ مثال ہے۔ دل کا برتن اگر گندا ہے، اس میں غلاظت ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، اس میں عناد ہے، اس میں حقد ہے، اس میں غیبت ہے، اس میں چغلی ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں عجب ہے، میں کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ اگر آپ کے دل کے برتن سے میں آوازیں نکل رہی ہیں تو اس گندے برتن میں تفقہ فی الدین اور دین کی کامل معرفت کی خیرات نہیں ڈالی جاتی۔ یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تقسیم تو میں ہی کرتا ہوں، سو میرے اخلاق اپناؤ گے تو تفقہ فی الدین کی خیرات نصیب ہوگی۔ تقسیم کرنے والا میں ہوں، میرے ساتھ مناسبت تامہ پیدا کرو گے، نسبت اپنی کامل پیدا کرو گے، اتباع میں، اخلاق میں، اسوہ میں، سیرت میں، کلام میں، زندگی میں، ظاہر میں، باطن میں، تو تفقہ فی الدین کی خیرات نصیب ہوگی۔ اگر یہ نسبت کامل نہیں ہے اور نسبت تمہارے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے، پھر تمہارا دل کا برتن اس قابل ہوگا، اس میں تفقہ فی الدین کی خیرات عطا ہوگی۔ اور واللہ یؤتی، عطا اللہ ہی کرتا ہے، چونکہ اللہ نے ارادہ فرمایا۔ اور اب پلٹ کے اس پچھلی حدیث پہ آتے ہیں تاکہ مضمون آج کا ختم کر دیں۔ یہ جب فرما دیا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، طبرانی کی حدیث میں کہ اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرمائے دین میں تفقہ اور کامل معرفت عطا کر دیتا ہے۔ یہ فقہ کی بات ہو گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے دو چیزوں کی بات ہوئی تھی۔ پہلے فرمایا انما العلم بالتعلم، فرمایا تھا علم تعلم سے آتا ہے اور فقہ تفقہ سے آتی ہے۔ تفقہ کو کلیئر کر دیا کہ تفقہ مت سمجھے کتابوں کے پڑھنے سے آئے گی، تفقہ مت سمجھیں کہ صرف نحو اور فلسفہ اور منطق اور اصول پڑھنے سے، کتابوں کے پڑھنے سے آ جائے گی۔ اس سے علم آتا ہے، تفقہ نہیں آتی۔ علم آتا ہے، دین کی معرفت نہیں آتی۔ تو دین کی معرفت اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے آتی ہے۔ رہ گیا علم تعلم سے، اس کی تعریف بھی سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اور علم صحیح بھی انہی کو ملتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ انہیں اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اور بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے جو بندے ہیں وہ علماء ہی سے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے ہی علماء کی شان ہے۔ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہی خشیت والا دل رکھتے ہیں، ان کے دل ہی حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ علم صحیح ان کو خشیت عطا کر دیتا ہے، انہیں تواضع انکساری عطا کر دیتا ہے۔ اور وہ جو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی تھی اور جس میں میں نے بتایا تھا کہ وہ جو خشیت علم عطا کرتا ہے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ ان کے اندر یہ خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے علم انہیں خشیت الہی دیتا ہے، اللہ کے حضور جھکنا دیتا ہے اور قربت عطا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم تعلم بھی صرف کتابوں سے نہیں ہوتا، اس کی شرط ہے کہ وہ علم صحیح تب ہے کہ وہ خشیت والا علم ہو، اس سے خشیت الہی کا ثمر اور پھل پیدا ہو۔ اور تفقہ اور کامل معرفت دین کی وہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور اللہ کی طرف سے بطور وہب عطا کیا جائے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس سے آگے کی نشست میں پھر اس مضمون کو جاری رکھیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ یہ فضیلت اور اہمیت علم کا مضمون اگلی 2 نشستوں میں ختم ہو جائے گا۔
وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔